بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے تعارف کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں فلسفے کا ایک اطلاق اور ایک تعریف بیان کی کہ فلسفہ یعنی سیرورۃ الانسان عالما عقلیا مضاہیا للعالم العینی۔ فلسفہ یہ ہے کہ انسان عالم عینی اور عالم خارجی کی طرح خود عالم عقلی بن جائے۔ عرض ہوا کہ یہ تعریف در حقیقت ناظر ہے فلسفے کے اس معنی کی طرف کہ فلسفہ تمام علوم عقلیہ کا نام ہے۔ عرض ہوا کہ فلسفہ جو تمام علوم عقلیہ کا نام ہے، ایک لحاظ سے فلسفہ یا حکمت، کہ اسلامی دنیا میں فلسفے کو حکمت بھی کہتے ہیں۔ حکیم یعنی فلسفی، نہ کہ حکیم یعنی جو ہمارے ہاں مختلف علاج کرتا ہے اور اپنے اعتبار سے برحال ایک طب کا سسٹم چلاتا ہے، نہ، حکیم ان لوگوں کی اصطلاح میں یعنی فلسفی۔ حکیم یعنی وہ بندہ کہ جو ان علوم عقلیہ میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ علوم عقلیہ یا نظری ہے یا عملی ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ انسان جب ان تمام علوم کو حاصل کر لیتا ہے تو تب وہ کامل فلسفی کہلاتا ہے، کہ وہ دوسری تعریف جو فلسفے کی جاتی ہے اور استاد مطہری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی اسی مطلب کی طرف ناظر ہے کہ ملا صدرہ اسفار میں لکھتے ہیں فلسفہ یعنی الفلسفۃ استکمال النفس الانسانیہ بمعرفت حقائق الموجودات علی ما ہی علیہا۔ یہ ملا صدرہ حکمت مطالعہ اور اسفار میں تعریف کرتے ہیں۔ فلسفہ یعنی انسان اپنے نفس اور اپنی ذات میں ارتقاء پیدا کرے، کمال پیدا کرے۔ اچھا، یہ ارتقاء اور کمال کس طریقے سے ہے؟ جتنے بھی موجودات ہیں ان کی حقائق کی معرفت حاصل کرے، علی ما ہی علیہا، جس طریقے سے وہ ہیں، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ جلسات میں ہوگی۔ فلسفی کا کام یہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کائنات کی معرفت ہو واقعاً حقیقی طریقے سے، جیسے موجودات ہے، کہ وہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب دعا ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، وہ بھی شاید اسی نقطے کی طرف ناظر ہے کہ خدایا مجھے اشیاء کی معرفت عطا کر اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اشیاء ہیں۔ تو فلسفہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ البتہ یہیں پر ملا صدرہ اور جتنے بھی فلسفی ہیں وہ قید بھی لگاتے ہیں کہ بقدر الطاقت البشریہ، بشر کے اندر جتنی توان ہے، بشر کے اندر جتنی طاقت ہے، اس توان اور طاقت کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ اس عالم کی معرفت پیدا کرے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے، اس عالم کی جو معرفت ہے اور وہ معرفت اور علم جو انسان کی جان کا حصہ بن جاتا ہے،
یہی فلسفہ ہے. بس فلسفہ استکمال النفس الانسانیہ. نہایت خوبصورت تعبیر آخوند صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ فلسفہ یعنی انسانی نفس کا استکمال، کمال پیدا کرنا، ارتقاء پیدا کرنا. یہ فلسفے کا ایک اطلاق تھا. اچھا، فلسفہ آج کل جو استعمال ہوتا ہے اور جس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اس سے مراد فلسفہ نظری کی پہلی قسم ہے، جو ہم نے کہا تھا الہیات یا فلسفہ علیہ، کہ تقریباً ابھی ہم اپنے مقصد کی طرف پہنچ چکے ہیں کہ اس الہیات یا فلسفہ علیہ سے کیا مراد ہے. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر انداز سے اس کی وضاحت کریں تاکہ فلسفے کی تعریف ہمارے لیے واضح ہو جائے. یہ جو سوال ہم نے اٹھایا تھا فلسفہ کیا ہے، وہ بھی روشن ہو جائے. یہ جو پہلی قسم ہے فلسفہ نظری کی، کہ جس کو فلسفہ اولا بھی کہتے ہیں، فلسفہ علیہ بھی کہتے ہیں، علم اعلیٰ بھی کہتے ہیں، علم کلی بھی کہتے ہیں، الہیات بھی کہتے ہیں، ما بعد الطبیعہ بھی کہتے ہیں، یا آج کل کی اصطلاح میں میٹا فزکس بھی کہتے ہیں. یہ سارے نام اسی پہلی قسم کے ہیں، اور فلسفے سے مراد بھی ہماری یہی ہے کہ پس فلسفہ یعنی یہ علم. اچھا، یہ علم کیا ہے؟ اس علم کی کیا تعریف ہے، کیا وضاحت ہے؟ اس کو اجمالی طریقے سے یہاں پر ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے روشن کریں گے. دیکھیں، یہ جتنے بھی موجودات ہیں اس عالم امکان کے اندر، اس عالم کے اندر جو آپ موجودات دیکھتے ہیں، ان موجودات کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان موجودات کے اعتبار سے خصوصی اعتبار سے گفتگو کی جائے. مثلا آپ اس عالم کے اندر جسم کو دیکھتے ہیں، جسم. اب آتے ہیں آپ اس جسم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اچھا، جسم میں حرکت ہوتی ہے، جسم میں سکون ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے، جسم میں اور بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو ایک مرتبہ آپ اس جسم کے بارے میں اس اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا مثلا نباتات کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ جو پودے ہیں ان کے بارے میں آپ آ کر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں. فلاں پودا کس طریقے سے ہوتا ہے، فلاں پودے کی کون سی خصوصیات ہیں، فلاں پودا اگر ہم کاشت کرنا چاہیں تو اس کے لیے ماحول کیا ہونا چاہیے، کتنی روشنی ملنی چاہیے، کتنا پانی ملنا چاہیے، کیسے اس کو اس کی نگہداشت کرنی چاہیے. یہ مثلا ایک مرتبہ ایسے کرتے ہیں. یا حیوانات میں بھی اسی طریقے سے کسی حیوان کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، ایک مرتبہ عمومی حیوانات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ حیوانات میں کون کون سی خاصیتیں ہیں، ان کا وجود، ان کی باڈی کون سے سیلز سے بنتی ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے حیوان کے بارے میں. ایسے ہی انسان کی باڈی کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ آپ جسم کے بارے میں ان خصوصی نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی کسی بھی جسم کو جسم کے عنوان سے دیکھتے ہیں، یا کسی جسم کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہ نباتات میں سے، یا کسی حیوان کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہ حیوانات میں سے. پھر آپ آتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں علوم تجربی کی بہت ساری شاخیں ان علوم کے بارے میں گفتگو کرتی ہے. کوئی جمادات کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، کوئی نباتات کے بارے میں، کوئی حیوانات کے بارے میں، کوئی انسان کی باڈی کے بارے میں. ایک مرتبہ ایسے نگاہ ہوتی ہے، درست ہے. یا مثلا علم ریاضیات میں آ جائیں. علم ریاضیات میں آتے ہیں، ہم جسم کو ایک اس کی کم اور مقدار کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا. یہ علم ریاضیات میں ہوتا ہے، حساب اور علم ہندسہ. علم ہندسہ وہی جامیٹری وغیرہ ہے. جامیٹری میں ایک شے کی مقدار کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. علم حساب میں عدد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آپ. یا مثلا نباتات میں پیڑ پودوں کے اعتبار سے آپ گفتگو کرتے ہیں، وہ گیہ شناسی ہو جاتی ہے نباتات کے بارے میں.
یا حتیٰ انسان کی باڈی کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ علم طب اور میڈیکل اسی کے بارے میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے علوم، کوئی علم آتا ہے آسمان شناسی کے بارے میں، کتنے سیارے ہیں، کس طریقے سے ہیں، کیسے وہ حرکت کرتے ہیں، ستارے کیسے حرکت کرتے ہیں، کون سے سیارات ہیں، کس طریقے سے، کہ یہ علم نجوم اور علم حیات اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔ یا مثلا آپ آتے ہیں زمین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مطلقاً زمین کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کیا ہے، کتنا حصہ زمین کا خشکی پر مشتمل ہے، کتنا حصہ زمین کا پانی پر مشتمل ہے جو خشکی پر مشتمل ہے، پھر اس کے کتنے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، پھر ہر ٹکڑے کی کون کون سی خاصیت ہے، کہ اس طریقے سے آپ آتے ہیں زمین شناسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، زمین کو پتہ نہیں 7 بر اعظموں میں تقسیم کرتے ہیں، ہر بر اعظم کی اپنی خصوصیات کو ذکر کرتے ہیں، یہ علم زمین شناسی ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے پھر آپ معدنیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، معدنیات زمین کے اندر جو ہے وہ کون کون سی معدنیات کس طریقے سے ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، کہ یہ معدن شناسی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ آتے ہیں حیوان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جانوروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جانوروں کی مختلف خصوصیات کو مد نظر آپ رکھتے ہیں کہ یہ حیوان شناسی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر انسان کے بارے میں بھی ایک مرتبہ آپ خود اس کی باڈی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ہو جائے گا، ایک مرتبہ انسان کی نفسیات کے اعتبار سے انسان کی نفسیاتی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ سائیکالوجی اور نفسیات یہی علم ہے کہ جس کو روان شناسی اور نفسیات کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ آپ آتے ہیں خود معاشرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس معاشرے سماج اور سوسائٹی کے اندر انسان رہتا ہے، اس سماج سوسائٹی کی کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، سماج سوسائٹی کیسے بنتا ہے، سماج سوسائٹی کی کون کون سی خصوصیات ہیں، کیسے مختلف ہوتے ہیں، کہ یہ علم عمرانیات اور سوشیالوجی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آتے ہیں حتیٰ کہ مثلا ایٹم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ جتنے بھی علوم ہیں کیا کرتے ہیں، موجودات میں سے کسی ایک موجود کو مد نظر رکھا اور اس کی ایک خاص خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہ جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کو اس تیسرے اطلاق کے اعتبار سے فلسفہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے اعتبار سے علوم کی اتنی مختلف شاخیں ہو جاتی ہے کہ آج کل پتہ نہیں کتنے علوم ہیں۔ یہ اس طریقے سے ان تمام علوم میں آپ نے اگر دقت کی ہو تو آپ دیکھتے ہیں ایک موجود کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے لیکن ایک نوع خاص کو مد نظر رکھتے ہیں، ایک خاص قسم کو، ایک خاص نوع کو مد نظر رکھتے ہیں، پھر اس خاص نوع کے خاص احکامات کو ہم مورد بحث قرار دیتے ہیں، اس کے احوال، اس کے احکام، اس کے آثار، اس کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کا یہ طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے مختلف علوم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم موجودات کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن موجودات کی عمومی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی خاص خصوصیات کو مد نظر نہیں رکھتے، ایسی عمومی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہیں جو تقریباً موجودات کو شامل ہیں۔ مثلا کسی بھی موجود کو آپ دیکھتے آپ کہتے ہیں کہ یہ موجودات میں سے ایک موجود ہے، وہم، خیال اور سفسطہ نہیں ہے، درست ہے۔ اب یہ ایک عمومی خصوصیت کو آپ نے مد نظر رکھا، ایک موجود کو دیکھا، حتیٰ مثلا ایک ٹیبل ہے، ایک پینسل ہے، ایک مرتبہ آپ اس کو ٹیبل ہونے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ اس کو لکڑی ہونے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ پینسل کو آپ پینسل کے عنوان سے دیکھتے ہیں، دوسری مرتبہ اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ کائنات کے موجودات میں سے ایک موجود ہے، اس کے وجود کے اعتبار سے بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اب وہ جو اس کی وجودی خصوصیات ہیں وہ صرف اس ٹیبل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو بھی موجود ہے اس کی وجودی خصوصیات ہیں، کہ مثلا یہ موجود ہے، وہم نہیں ہے، خیال نہیں ہے، درست ہے۔ یا مثلا موجود کے ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ علت ہے یا معلول ہے، یعنی کسی کا محتاج ہے یا نہ بذات خود ہے، آیا اس کو کسی نے وجود دیا ہے یا نہ بذات خود ہے، یہ آیا یہ جو موجود ہے موجود ہونے کے لحاظ سے اس کے اندر وحدت پائی جاتی ہے یا کثرت پائی جاتی ہے، یہ جو موجود ہے موجود ہونے کے اعتبار سے یہ بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، یہ جو موجود ہے موجود ہونے کے اعتبار سے یہ حادث ہے یا قدیم ہے، مثلا یہ خصوصیات۔ اب یہ والے جو احکامات ہیں اور یہ جو خصوصیات ہیں یہ
اس موجود کی خاص نوع کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو عمومی طور پر موجودات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اب جو ہم کہہ رہے ہیں فلسفہ اولا یا فلسفہ علیہ یا الہیات یا میٹا فزکس، یہ ایک ایسا علم ہے جو موجود کی وجودی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کہ انشاءاللہ جب مسائل فلسفہ کو ہم پڑھیں گے، جتنے میں نے یہ مثالیں دی ہیں ان کی توضیحات اور وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے بہت سارے مسائل ہمارے لیے روشن ہو جائیں گے۔ آج کل کے زمانے میں ابھی جس فلسفے کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، فلسفہ یعنی وہ علم کہ جس میں موجود کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے لیکن موجود کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ ایک موجود کو وجودی اعتبار سے جن خصوصیات کا سامنا ہوتا ہے، وجودی اعتبار سے جو اس کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی خاص نوع کو مد نظر نہیں رکھتے کہ یہ جسم ہے، نہ 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 نہ، بلکہ اس کی وجودی خصوصیات جتنی بھی ہیں، کہ میں نے عرض کیا کہ حادث ہے یا قدیم ہے، علت ہے یا معلول ہے، بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، واحد ہے یا کثیر ہے، یہ جتنی بھی خصوصیات وجودی اعتبار سے اس کی ہے، ان وجودی خصوصیات کے بارے میں ہم فلسفہ اولا میں گفتگو کرتے ہیں۔ کہ اگر میرے اس بیان پر آپ نے دقت کی ہو، اگر میرے اس بیان پر آپ نے توجہ کی ہو، تو اس بیان کے مطابق فلسفہ احکام عامہ کو ذکر کرتا ہے، عام احکامات کو ذکر کرتا ہے، عمومی احکامات کو ذکر کرتا ہے، کسی بھی موجود کے خصوصی احکامات اور خصوصیات کو یہاں پر ذکر نہیں کرتے۔ یہ عمومی اس کی وجودی اعتبار سے جو خصوصیات ہیں، اس اعتبار سے جو احکامات، جو خصوصیات، جو مسائل ہیں، وہ فلسفے میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ فلسفہ علم کلی ہے۔ علم کلی ہے یعنی اس اعتبار سے کہ اس کے اندر عمومی ترین احکامات آتے ہیں، اس کے اندر کلی ترین احکامات کو ذکر کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس فلسفے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں، سارے کے سارے علوم اس فلسفے کے محتاج ہیں، کیونکہ جس علم میں بھی آپ جائیں گے اس علم کے اندر آپ اس علم کے موضوع کے خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا طبیعیات، فزکس، کیمسٹری، وہاں پر آپ جائیں، جسم کو مد نظر رکھتے ہیں، پھر جسم کے مختلف احکامات کو، جسم کی مختلف خصوصیات پر ڈسکس کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جسم کیا ہے، موجودات میں سے ایک موجود ہے، اس کی کلی خصوصیات کیا ہے، یہ آپ فلسفے میں پڑھتے ہیں کہ آیا یہ ایک موجود حادث ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ختم ہو جائے گا، کیا ہوگا، اس کی علت ہے، اس کی علت نہیں ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، اگر تبدیلی آتی ہے تو حرکت کیا ہے، سکون کیا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے، جسم کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ فلسفے میں پڑھتے ہیں۔ وہ عمومی خصوصیات ہیں اس کی جو موجود کے اعتبار سے۔ اب آپ بیٹھ کر طبیعیات میں اس جسم کے حالات، خصوصیات کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہیں لیکن جسم ہونے کے لحاظ سے، لیکن اس کے بارے میں جو گفتگو وجودی لحاظ سے، اس کے وجود ہونے کے اعتبار سے، موجود ہونے کے اعتبار سے جو اس کی خصوصیات ہیں، ان کے بارے میں آپ گفتگو فلسفہ اولا میں کرتے ہیں۔ یہ علم نظری میں سے، فلسفہ اولا میں سے، یہ علم نظری میں سے اس کو فلسفہ علیہ بھی کہتے ہیں، عالی ترین فلسفہ بھی کہتے ہیں، علم کلی بھی کہتے ہیں، فلسفہ اولا بھی کہتے ہیں، الہیات بھی کہتے ہیں، مابعد طبیعیات یا میٹا فزکس بھی کہتے ہیں، کہ ان عمومی چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، اگر میری بات آپ کے لیے روشن نہیں ہوئی تو استاد مطہری یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت مثال ہے، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ اس مثال پر اگر آپ دقت کریں اور غور کریں تو میرے خیال میں جو ہم فلسفے کے نام پر آپ کے سامنے مطالب پیش کرنا چاہتے ہیں، ان مطالب کو کسی حد تک ہم لوگ سمجھ جائیں گے۔ آپ فرض کریں یہ جو جہان ہے، یہ جو عالم ہے، یہ جو کائنات ہے، آپ فرض کریں یہ پورا جہان ایک بدن ہے۔ دقت کیجئے گا اس مثال پر، بہت ہی خوبصورت مثال ہے استاد شہید مرزا مطہری کی۔ یہ جو پورا جہان ہے، یہ جو پورا عالم ہے، آپ اس کو فرض کریں کہ یہ ایک باڈی ہے اور ایک بدن ہے۔
اچھا، اس باڈی اور بدن کے بارے میں کہ یہ جہان کو آپ نے ایک باڈی اور ایک بدن قرار دیا، اس باڈی اور بدن کے بارے میں آپ دو طریقے کی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ آتے ہیں اس بدن کے ایک ایک عضو کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں، مثلا اس کے سر کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں، اس کے بازو کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں، اس کے پاؤں کے بارے میں، اس کی آنکھوں کے بارے میں، اس کے پاؤں کے بارے میں، یعنی ایک باڈی فرض کی ہے اور اس باڈی کے ایک ایک جز پر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر یہ پورا جہان ایک باڈی اور ایک بدن ہو اور اس کے مختلف اجزاء ہوں اور ہر جز کے بارے میں جدا جدا آپ بحث اور گفتگو کریں تو یہ دوسرے علوم بنتے ہیں، مختلف علوم ہیں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے علوم اسی طریقے سے۔ لیکن دوسری مرتبہ آپ اسی باڈی کے بارے میں، اس جسم کے بارے میں، اس بدن کے بارے میں، یہ جو پوری کائنات کو آپ نے ایک بدن کے طور پر متعارف کروایا، اس کے بارے میں دوسری مرتبہ آپ ایک ایک جزو کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ پورے مجموعی جسم کو، باڈی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جب آپ پوری باڈی کو مد نظر رکھتے ہیں، وہاں پر مثلا سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ باڈی اور یہ جسم، یہ بدن جو جہان ہے کب سے وجود میں آیا، کب تک رہے گا؟ اصلاً اس باڈی اور جسم کے بارے میں، پورے مجموع کے بارے میں کب کا سوال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ یعنی اس پورے جہان کو اگر ایک بدن میں سمجھوں تو آیا اس کے بارے میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ یہ کب سے ہے؟ یہ کب کا سوال اس مجموعی باڈی کے لیے، اس مجموعی جہان کے لیے درست ہے یا درست نہیں ہے؟ یا مثلا یہ جو میں نے اس پورے جہان کو ایک بدن اور ایک باڈی قرار دیا اور اس کے پورے موجودات کو مختلف عضوے بنائے، تو آیا ان تمام عضووں کے اندر ایک وحدت حاکم ہے یا نہیں ہے، یا نہ کثرت ہے، جدا جدا ہے، ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اگر وحدت ہے تو آیا وہ وحدت حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ یعنی وحدت اعتباری اور کثرت حقیقی ہے یا نہ کثرت حقیقی ہے؟ وحدت اعتباری ہے یا نہ وحدت حقیقی ہے، کثرت اعتباری ہے؟ آپ بحث کرتے ہیں کہ اصلاً یہ جو باڈی، یہ پورا جہان اور یہ جو پورا جسم ہے، یہ پوری کائنات جو ایک باڈی میں نے فرض کی ہے، آیا اس پوری باڈی کے اندر تعقل اور فکر نامی کوئی چیز ہے یا چیز نہیں ہے؟ یا اس کے اندر شعور ہے یا شعور نہیں ہے؟ یا یہ بے شعور ہے؟ اس کا کوئی مغز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر کوئی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ یا نہ پوک ہے، خالی ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے؟ آیا یہ اگر شعور رکھتا ہے تو اس کے شعور کا شعاع کہاں تک ہے؟ یا مثلا اس کے اندر اور جتنے بھی مختلف چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی ارتباط ہے یا ساری چیزیں بے ربط ہیں؟ آیا اس پر قانون علیت کے انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم اس کو بیان کریں گے، اس پر قانون علیت حاکم ہے یا حاکم نہیں ہے؟ یہاں پر علت و معلول کا قانون ہے یا نہیں ہے؟ اگر علت و معلول کا قانون ہے تو وہ ہمیشہ ہے یا ہمیشہ نہیں ہے؟ کبھی ختم ہو جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا؟ وہ ضرورت، حتمیت اور لزومیت رکھتا ہے یا نہ فقط اتفاق ہے؟ اگر یہ پوری باڈی وجود میں آئی ہے تو اس پوری باڈی کو وجود دینے والی کوئی باہر سے چیز ہے یا نہ اس باڈی نے خود اپنے آپ کو وجود دے دیا؟ اگر اس باڈی کا کوئی اور مدبر ہے، کوئی اور اس باڈی کو بنانے والا باہر سے آیا ہے، باہر سے کوئی چیز ہے جس نے اس کو بنایا ہے، تو آیا اس کی کوئی غرض و غایت تھی یا نہیں تھی؟ اگر اس کی کوئی غرض و غایت تھی تو وہ غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں بنایا اس کو؟ کس لیے بنایا؟ اس کو ضرورت تھی، اس کو ضرورت نہیں تھی؟ اس کا اس عالم کے ساتھ، اس باڈی کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ کون سا ارتباط ہے؟ کوئی ارتباط ہے یا ارتباط نہیں ہے؟ اگر ارتباط ہے تو کس طریقے کا ارتباط ہے؟ کیسے ہوگا؟ آیا یہ پورا ختم ہو جائے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، یا نہ یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ اس قسم کے دسیوں سوالات، سینکڑوں سوالات، ہزاروں سوالات جو آپ اس پورے مجموعی عالم کے بارے میں اٹھاتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہم فلسفے میں پڑھتے ہیں۔ عزیز من، توجہ کیا آپ نے؟ اگر آپ نے توجہ کی ہو تو پس فلسفہ یعنی ایک ایسا علم جو اس پورے عالم کو، اس پوری کائنات کو ایک بدن واحد اور ایک باڈی واحد کی منزلت پر سمجھتا ہے، اور اس باڈی واحد اور بدن واحد کے بارے میں جو کلی سوالات ہیں
ان سوالات کے جوابات کی کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسفہ یہ چیز ہے، فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ یعنی اس کائنات کے بارے میں جو بنیادی سوالات ہوتے ہیں ان بنیادی سوالات کا جواب ڈھونڈتا ہے۔ آیا عالم ہے یا نہیں ہے؟ عالم ہے، کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا؟ اس کی کوئی علت ہے یا علت نہیں ہے؟ ان موجودات کا آپس میں کوئی رابطہ ہے نہیں ہے؟ آپس میں جڑے ہوئے ہیں نہیں جڑے ہوئے؟ آیا یہ ہمیشہ رہے گا یا نہ ختم ہو جائے گا؟ اگر ہمیشہ نہیں رہے گا تو بنایا کیوں؟ اگر ختم نہیں ہوگا تو پھر کیسے چلتا رہے گا؟ آیا یوں ہی چلتا رہے گا؟ یہ جو بنیادی جتنے بھی سوالات ہیں، ان بنیادی سوالات کے جوابات ہم فلسفے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا فلسفہ، اسی چیز کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ لہٰذا آتے ہیں، اور استاد مطہری نے بھی جو اسی پہلے درس کے اندر کہا کہ اس فلسفہ اولیاء کی، اس فلسفہ اولیاء کی 3 خصوصیات بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تقلیدی گفتگو نہیں ہوتی، یہاں پر گفتگو برہانی ہوتی ہے، عقلی دلائل جو برہان ہوتے ہیں ان براہین کے ذریعے سے، کہ منطق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عقلی دلائل صنعت خمس کے لحاظ سے 5 قسمیں ہیں نا اس کی، تو ان میں سے جو اہم ترین قسم ہے برہان، اس برہان کے ذریعے سے یہاں پر گفتگو ہوتی ہے، یہاں پر تقلیدی گفتگو نہیں ہوگی، یہاں پر ظنی گفتگو نہیں ہوگی۔ اسی لیے ملا صدرہ نے بھی جو فلسفے کی تعریف کی تھی وہاں پر یہی کہا تھا والحکم بوجود تحقیقا بالبراہین، بالبراہین، براہین کے ذریعے سے، لا اخذن بالظن والتقلید، یہاں پر ظن اور تقلید کی گنجائش نہیں ہے، کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ فلسفے کا رابطہ دوسرے علوم سے جب ہم بیان کریں گے وہاں پر ذکر کریں گے۔ تو یہ علم کی خصوصیات فلسفے کی کہ یہ برہانی ہے، یقینی ہے، اور اس اعتبار سے کہ کلی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جتنے بھی علوم ہیں ان کے موضوعات اسی فلسفے کے اندر ثابت ہوتے ہیں، لہذا اس علوم کو کہتے ہیں کہ اس علوم کو ریاست عامہ ہے، عمومی ریاست حاصل ہے تمام علوم کی نسبت سے، اور یہ علم ایسا علم ہے کہ ہر علم اس کی طرح محتاج ہے، کیونکہ ہر علم جس موضوع کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اس موضوع کا اثبات خود اس فلسفے کے اندر ہوتا ہے، اور عرض کیا کہ یہ علم کلی تر ہے، عام تر ہے تمام علوم سے، کہ یہ 3-4 خصوصیات ہیں، 3 خصوصیات جن کو آگا یہاں پر ذکر کرتے ہیں، تفصیلات انشاءاللہ فلسفے کی تفصیلی کتابوں کے اندر۔ خلاصہ کلام یہ، ماحصل بیان یہ کہ جب ہم اس موجود کے بارے میں ان عمومی احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں، ان عمومی احکامات کے بارے میں جس علم کے اندر بحث اور گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ فلسفے کی تعریف ہے اور فلسفے کا یہ اطلاق، کہ اب انشاءاللہ کل میں وضاحت کروں گا کہ اس اطلاق کے اعتبار سے فلسفہ دیگر تمام علوم عقلیہ کو نہیں کہتے، بلکہ اس اعتبار سے علوم عقلیہ میں سے جو ایک شاخ تھی اس کو، جس کو علم نظری، فلسفہ نظری کی پہلی جو قسم تھی، اس کو یہاں پر مد نظر رکھا ہے، کہ انشاءاللہ تفصیلات پھر تھوڑی بہت اور جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ممکن ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ کچھ مباحث ہمارے سنگین ہیں، مشکل ہیں، تھوڑا سا تحمل کیجئے گا، چند دن انتظار کریں، جب فلسفے کے کچھ مسائل کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ روشن ہو جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔